قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر معالج جو ہے وہ مریض کا علاج کر رہا ہے جوتا دکھا کر وہ اس کے اندر سے جن نکال کر، اور ساتھ میں بول رہا ہے کہ اتنے وظیفے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اس طرح بڑے جلدی اور 2 منٹوں میں علاج ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اس چیز کی کتنی حقیقت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی قائد صاحب، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جنات انسان کے اندر آنا اور ان کا نکلنا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جن انسان کے اندر آیا ہے اور نکل گیا ہے؟ بظاہر کیفیات سے۔ قرآن اور حدیث سے ہم سیکھیں گے کہ اگر جن آتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے، اگر جسم میں داخل ہوتا ہے، ہم پر حاوی ہوتا ہے، ہمیں کنٹرول کرتا ہے، تو ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی سوشل میڈیا پر جو ہے ویڈیو گردش میں ہے، اور میری بھی نظر سے گزری تھی، شاید کسی دوست نے سینڈ کی۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ وہ شاید وہی ہوگی جس میں وہ جوتا دکھاتا ہے اور جن چیخیں مارتے، کوئی اس طرح کی تھی شاید۔ بات یہ ہے کہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ جوتا تھا کس کا۔ مولوی صاحب کا جوتا تھا؟ کس کمپنی کا تھا؟ ظاہر سی بات ہے بازار سے لیا ہوگا۔ بازار سے لیا ہوگا، کیونکہ خود تو نہیں وہ جو ہے بنایا، اور اس پر وہ جیسے کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ میری انگوٹھی ہے، جی اس انگوٹھی میں کیا، یہ میری انگوٹھی میں ایسا ہے۔ ایک ساتھی ایسے بھی مجھے ملے تھے، وہ کہتے ہیں جی یہ جنات والے مریض کو لگائیں تو اس کو کرنٹ پڑتا ہے اور وہ جن نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا خاصیت ہے؟ اس نے کہا جی اس پر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ فلاں چیز پڑھی ہوئی ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ فلاں چیز پڑھی ہوئی ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ فلاں چیز پڑھی ہوئی ہے۔ میں کہا اچھا جی، ہاں جی اچھا۔ میں ایک مریض کے تجربے کے طور پہ میں نے کہا چلے آتے صحیح، ایک مریض چیک کرنا ہے تو ساتھ چلیں، میرے ساتھ چلے گئے۔ مریض کا میں نے علاج شروع کیا ہے، پڑھائی کی ہے، وہ جن سامنے آ گیا اور اس نے باتیں اور جیسے وہ کرتے ہوتے ڈرامے بازی کرنی شروع کی۔ میں چپ ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی وہ لگائیں تو صحیح انگوٹھی، وہ آپ تو کرنٹ لگتا ہے جنوں کو، وہ کریں کچھ۔ اب وہ کرے بڑا کچھ پڑے پڑے کر کے لے جا کے ایسے زور کے ساتھ اس کے ساتھ لگائے ہاتھ، اس کو کچھ بھی نہیں، وہ مذاق اڑائے۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان کہ بن کیا گئی ہے۔ خیر اس کا علاج کیا، اس کو سمجھایا کہ یار عقل کے ناخن لو، شرعی علاج پر آؤ، یہ باتیں، یہ ٹوٹکے، یہ وہیں پر چلتے ہیں جہاں پر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یہ وہیں پر چلتے ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ بس یہ نفسیاتی مریض ہیں، جنون کے مریض ہیں، ان کو میں نے وہم سے نکالا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ وہاں پر چلتے ہیں۔ جہاں پر اصل مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر یہ ٹوٹکے نہیں چلتے۔ اب جو ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو اس نے باتیں کی ہیں ان کی جو بات کر رہے ہیں کہ جی پڑھائی کرتے ہیں لوگ اور پڑھائی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں، کچھ نہیں ان سے فائدہ ملے گا، حالانکہ میرے خیال میں وہ قرآن کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ قرآنی وظیفے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس سے سارا فائدہ۔ اصل میں عدنان بھائی بات یہ ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھیں، جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جوتے کو افضل قرار دے رہا ہے قرآن کی پڑھائی سے، قرآن کے ذکر سے۔ صحابی آتے ہیں حضور کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی ہے۔ عثمان بن ابی العاص آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی، داخل ہو گئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں میری کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ حضور کے سامنے بیٹھنے والے، کیا ان کے جوتے میں یہ پاور نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس یہ پاور نہیں تھی؟ آج کے کسی مولوی اور مفتی کے پاس یہ پاور آ گئی کہ وہ ہاتھ دکھائے اور جن بھاگ جائے۔ حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے بھی ایسا کام، مطلب یہ نہیں کیا کہ جوتا دکھایا اور کوئی چیز دکھائی اور بھاگ گیا۔ آپ نے پکڑا، اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا
اور کچھ پڑھ کے اس کی کمر پر مارا 3 بار، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل۔ میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا۔ یہ آج کا کون سا یہ ٹرینڈ ہے؟ یہ کیا چیز چل پڑی؟ کس چیز کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ ایک بندہ میرے پاس آیا، اب بات نکل پڑی ہے تو میں اس ٹاپک کو ذرا وضاحت کے ساتھ کر دوں۔ یہ ایک دوسرے کو ہرانے کی باتیں ہیں، یہ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے ہیں کہ میں کہوں میری بڑی کرامت ہے۔ اچھا، وہ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ کیمرے کے سامنے جن نکالنے شروع کر دیتا ہے، بول کہاں سے آیا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آ جا، ایسے کر دے ویسے کر دے۔ اچھا، میرے پاس ایک مریض آیا، اب وہ ابھی اس پر پڑھائی شروع نہیں کی، اس نے ویسی حرکتیں کرنی شروع کر دی جیسے وہاں پر کرتا تھا۔ میں نے اس کو کنٹرول کیا، میں نے کہا بھائی اپنی ہوش میں آؤ، اس کو سمجھایا، اس کو جو ہے اس کی کاؤنسلنگ کی تھوڑی دیر۔ وہ کہتا کہ اس نے ساری کہانی بتائی، کہتا وہاں پر صرف کیا کیا جاتا ہے، ہپناٹائز کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، ہوتا کیا ہے، جنون میں لایا جاتا ہے بندے کو۔ اچھا، اس نے مزے کی ایک بات بتائی، اس نے کہا جی مجھے نا جب وہ پیر صاحب مولوی صاحب دم کرنے لگے تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ جب تیرے اندر جن آئے نا تو تم نے کہنا ہے کہ میں فلاں پیر کے پاس دم کروانے گیا تھا اور وہ تو فراڈ کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ پیر یہ جوتے والے پیر کی بات کر رہا ہے۔ یہ بندہ میرے پاس جو ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے وہاں پر جن نکالنے کی۔ اب وہ پیر کہلوا رہا ہے اس سے، اس کے کان میں کہتا میں ہوش میں تھا، مجھے یہ کہا ہے کہ جب تیرے اندر ایسی کیفیت آئے تم نے اس پیر کو ایسے ایسے کہنے ہیں۔ میں نے کہا میرے اندر جنون ہی ایسا آ گیا، مجھے جوش ہی ایسا آ گیا۔ اب میں نہیں سمجھتا وہ کیا تھا، وہ حاضری تھی، وہ کیا کیفیت تھی، وہ ہپناٹائز کیا تھا اس کو۔ اور یہ اس طرح اچھا اس نے اپنے لوگوں کے سامنے یا سوشل میڈیا پر یہ دکھا دیا کہ فلاں پیر دھوکہ دیتا ہے اور میری کرامت بڑی ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے تو جوتے سے جن نکل جاتا ہے۔ اللہ کے بندو کس طرف چل پڑے ہو؟ اور پھر تیسری بات، وہ کچھ اور طرف لے جا رہا ہے، کچھ اور چیز دکھا رہا ہے کہ قرآن نہ بھی پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے، قرآن کے راستے پہ نہ بھی چلو تو فائدہ ہے۔ یہ دکھا رہا ہے کہ چھوڑ دو سب کچھ، ادھر آ جاؤ، ہم جو ہے وہ تمہیں جوتا دکھائیں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کا طریقہ نہیں سکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو، گھر میں چلاؤ، اس سے فائدہ ہے، جادو نہیں رہتا، جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ طریقہ نہیں سکھائیں گے۔ دکان بند ہوتی ہے ان کی، ان کے آستانوں پہ آئے گا کون اگر وہ طریقہ بتا دیں گے، وہ چیزیں سکھا دیں گے۔ میں نے واللہ ایک دن ایک ٹاپک کر دیا اجازت لینے والے ٹاپک کے حوالے سے کہ کسی عمل کی اجازت لینا، کچھ باتیں میں نے تلخ اور سخت کہہ دی۔ واللہ اس بات پر مجھے گالیاں سننی پڑی مجھے، اور ایسی ایسی باتیں سننی پڑی جو میں نے زندگی میں نہیں سنی تھی۔ جب ہم وہ بات کریں گے جس سے ان کی دکانیں بند ہوں گی، یہ ہمارے گریبانوں تک آئیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی، وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ لوگوں کی یہ دعوت و اصلاح کا کام کرنے کی اللہ نے جہاں تک ہم سے کام لیا ہم کریں گے۔ اور یہ بات بھول جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ لوگ صرف پھولوں کے ہار ہی پہنائیں گے۔ لوگ ہر طرح ہماری مخالفت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں۔ جن کی دکانیں بند ہو رہی وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو وہ تو پراپر جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے فضل سے فرق نہیں پڑتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے کہ میں 1 منٹ میں علاج کر دیتا ہوں،
ایسے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابن سیاد بھی موجود تھا، وہ بھی کرتا تھا، 1 منٹ میں دل کی بات بتا دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بیسیوں لوگ تھے، 1 منٹ میں آپ کا سارا کچھ بتا دیتے تھے، آپ کا سارا کچھ نکال کے پکڑا دیتے تھے۔ حضور تو ان لوگوں کے پاس نہیں گئے، حضور نے تو یہ طریقہ نہیں دکھایا، ہمیں سکھایا۔ ہمیں تو سکھایا کہ خود محنت کرنی ہے، خود پڑھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، پھر کامیابی ہے، پھر کچھ بن سکتے ہو، پھر تمہارا علاج ہو سکتا ہے، یہ پڑھو گے تو حفاظت میں رہو گے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، ہماری تو اصل میں تربیت۔ ہمارے لوگ شارٹ کٹ کے عادی بھی ہیں، پسند کرتے ہیں نا شارٹ کٹ، اللہ اکبر، یہی چیز لوگوں کو موقع بھی دیتی ہے۔ اصل میں یہی چیز ہے، شارٹ کٹ یہ ڈھونڈتے ہیں، خوف کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چاہو ان سے لے لو، جو چاہو ان سے کروا لو، بس صرف خوف میں مبتلا کر دو۔ تو ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے۔ یہ شعبدے بازیاں، یہ اپنی کرامت دکھاتے دکھاتے، کرامت کی یہ بات سن لیں، جی یہ محدثین نے جیسے احادیث کے قانون بنائے ہیں نا، ولی کے لیے بھی ایک رول ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کوئی بندہ ولی ہے یا نہیں، دیکھیں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر وہ ہوا میں بھاگ رہا ہو، اڑ رہا ہو، اس کے ولی ہونے کی تصدیق نہ کریں۔ آگ میں چل رہا ہے، آگ میں بیٹھا ہوا ہے، پانی پر چل رہا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اس پر چل رہا ہے، اس کے ولی ہونے کی تصدیق نہ کریں جب تک یہ چیز نہ دیکھ لے کہ کیا وہ ہر سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ ولی کی یہ تعریف ہے، وہ سنت کا تارک نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی سنت نہیں چھوڑتا۔ یہ چھوٹی سی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا نا، وہ سنت نہیں چھوڑے گا۔ آپ کسی کو بھی جج کرنا چاہتے ہیں، دیکھ لیں وہ سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ تو ان چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم